اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ الہمزہ، اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلن تباہی ہے، لکلی ہر لیے ہر، ہمزاتن عیب چینی یا اشارے کرنے والا، لمزاتن غیبت کرنے والا، الذی وہ جو جمع کرتا ہے، مالن مال، و اور عددہ گن کر رکھتا ہے عدد سے، یحسبو اور خیال کرتا ہے وہ، انا کہ مالہ مال اس کا، اخلدہ ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ، کلا ہرگز نہیں، لیمبزن اس میں دیکھیں کہ دو تاکیدیں ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کون سی دو تاکیدیں ہیں؟ یہ ہم لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہے یہ چیز، اس میں تاکید آپ مجھے اس ورڈ میں بتائیں، دو تاکیدیں جو ہیں وہ ورڈ اس میں کون سے لیٹر ہیں جس سے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تاکید ہے؟ ایک تو لام ہے نا، لام میں نے بتایا تھا البتہ، پھر اس میں نون مشدد اینڈ پہ، لیمبزن البتہ یہ تاکید ہے۔ دوسری تاکید اس میں اینڈ پہ جو نون مشدد ہے، جو جس کا جب آپ معنی دیکھیں گے تو آپ کو آلویز نیچے ضرور لکھا ہوا ملے گا۔ تو کیا ہو گیا اس کا مطلب؟ البتہ وہ ضرور ڈالے جائیں گے، فی الحطمہ میں حطمہ، وما اور کیا، ادراکا بتائے آپ کو یا معلوم ہو آپ کو، ما کیا ہے، الحطمہ حطمہ، ایسے ہی آپ اس کو لکھ لیں کیونکہ یہ نام بھی ہے نا جہنم کا۔ نار آگ ہے، اللہ کی، الموقدہ بھڑکائی ہوئی، التی وہ جو، تطلع جا پہنچے گی، علی تک یا اوپر، الافئدہ دلوں، انہا بے شک وہ، علیہم ان پر، مؤصدہ مسلط کر دی جائے گی، فی میں، عمدن ستونوں، ممددہ لمبے لمبے اونچے اونچے ستون۔ انشاءاللہ اس کی اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے مکی سورہ ہے اور سورہ قیامہ کے بعد اتری ہے، اور معنی کیا ہوتا ہے ہمزہ کا؟ اس کا معنی ہوتا ہے عیب چینی کرنا، یعنی کہ کسی میں نقص نکالنا۔ اور اس کا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپک میں کیا ہے اس میں بیسکلی ایک جو کلچرل پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، ایسی چیزیں جو اخلاقی پرابلم لوگوں میں ہوتی ہیں نا، اخلاقی برائیاں آپ کہہ لیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی گئی ہے۔ اور جو جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت کا دور وہ ہوتا ہے کہ جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھی رسالت نہیں آئی تھی، تو لوگ جاہل تھے، ایک طرح سے ان کو سمجھ نہیں تھی چیزوں کی، تو اس وقت یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی تھیں، اور یہ کامن تو تھیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو کوئی اچھا نہیں کہتا تھا، کیونکہ بری چیز آلویز بری ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کلچر میں ہو، اور یہ باتیں سب کو ہی پتہ تھیں کہ یہ بری ہیں۔ لیکن اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مینشن کر کے کہ کون سی چیزیں ہیں جو بری ہیں، پھر ان کا انجام بھی بتا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو برائیاں آپ معاشرے میں کرتے ہیں یہ جسٹ فور فن نہیں ہے، اگر آپ کسی کو کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہ ہرٹ کرنا ہوتا ہے جو انسان کو بھولتا نہیں ہے، اور اس سے آپ کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی اس کی بتا دی کہ جو بھی بندہ یہ کرے گا کام تو اس کا اجر آگے کیا ہوگا۔ اور اس سے یہ وہ چیزیں بھی اس میں ہیں کہ جن کی چیزوں کی دنیا میں لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملتی، آپ ان کو کہیں جیل میں نہیں لے کے جا سکتے، کورٹ میں کسی میں نہیں لے کے جا سکتے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسرے کو تکلیف بھی بہت پہنچاتی ہیں، لیکن آپ اس کو کیا کریں گے؟
آپ اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. اب کسی نے آپ کی چوری کی ہے, آپ اس کی پولیس رپورٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کس نے کیا ہے. آپ کے ساتھ کسی نے کاروبار میں دھوکہ کیا ہے, آپ پھر بھی کر سکتے. ایسے بندے کا کیا کریں گے جس کا آپ کو پتہ چلا آپ پہ غیبت کر رہا ہے, آپ کے پیٹھ پیچھے اس نے باتیں کی. سم ٹائم آپ ان کے فیس پہ جا کے پوچھ بھی نہیں سکتے. تو یہ وہ معاشرتی برائیاں ہیں کہ جن کا انسان دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈریس کیا ہے یہاں پہ کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اب اس میں کچھ صورتیں ہیں کہ جیسے اگزامپلز میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. جیسے سورہ زلزال میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اور کوئی ذرا برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہ اس کے سامنے نہ آ جائے. تو یعنی کہ بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بھی جو کام آپ کر رہے ہیں نا, ایک ایک چیز جو آپ کریں گے اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا انسان کے. سورہ عادیات میں بات ہو رہی ہے لوٹ مار اور یہ جو غارت گری ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو عرب میں بہت کامن تھی ان ٹائمز میں. اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس دلانے کے بعد کہ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال کرنا بہت بڑی ناشکری ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے ان کا اللہ کی راہ میں استعمال کریں, اچھی چیزوں میں, نہ کہ آپ اس کو دوسروں کے لیے ایک فتنہ بنا دیں. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ معاملہ صرف اس دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہارے افعال ہی کی نہیں تمہاری نیتوں کی بھی جانچ پڑتال ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے اعمال ہی نہیں دیکھے گا, آپ کی جو انٹینشنس تھیں وہ بھی آپ کی جو ہیں وہ وہاں پہ پوچھی جائیں گی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ عمل صالحات, عمل الصالحات, نیک عمل کریں. یہ صالحات والے کیا عمل ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جن میں پیور آپ کی نیت ہوتی ہے. اگر آپ نے خالص طریقے سے وہ عمل نہیں کیے تو وہ قبول نہیں ہوں گے. اور کیسے اللہ کو پتہ چلتا ہے پیور ہے؟ کیونکہ آپ کی انٹینشن سے, کہ آپ نے نیت کیا کی تھی اس کام کو کرنے کی. کیا آپ یہ چیریٹی اس نیت سے دے رہے تھے کہ میں اتنے ساری مسجد میں اب فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, میں دوں گی تو یہ سارے لوگوں کو میرا پتہ چل جائے گا کہ میں نے اتنے سارے پیسے دیے ہیں. اور یا پھر یہ کہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں, تو آپ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ اس کو کوائٹلی دیں گے, بالکل ایک ہائڈ کر کے دیں گے. تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب سورہ قاریہ میں دیکھیں کہ اس میں قیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام کا جو انحصار ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا اس کا ہلکا ہے. سورہ تکاثر, اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر کہ جو لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدے, دنیا کی لذتیں, عیش و آرام اور جاہ و منزلت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. پھر اس غفلت کے برے انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ دنیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے ان چیزوں سے انجوائے کریں, یعنی کہ دنیا سے انجوائے کریں. اللہ نے دنیا آپ کو اس لیے دی ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے, آپ اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں کہ مجھے کل کو اللہ کے سامنے جانا ہے. تو اللہ نے جو جو ایک ایک نعمت ہمیں دی ہے نا, آپ یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں. جتنی نعمتیں جس کو زیادہ ملی ہیں اس کا حساب اتنا سخت ہونا ہے, تو جس کے پاس جتنا کم ہے اس کا حساب اتنا کم ہوگا. تو ہمارے اللہ نے اگر ہمیں دی ہیں تو ایک ایک نعمت کا اللہ پوچھیں گے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو فائدہ ہوگا کہ آپ جتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ آپ کی نعمتیں پریزرو کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے, ایک وقت آتا ہے اللہ آپ کی نعمتیں چھین لیتے ہیں. اور یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے نعمت چھین لیتے ہیں نا پھر واپس نہیں آتی کبھی. تو اٹس ویری آئی اوپننگ چیز, اسکیری چیز ہے کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے رہیں, تو زیادہ سے زیادہ ایک ایک نعمت ذہن میں لا کر اللہ کا شکر ادا کریں. اچھا, اس کے بعد سورہ عصر, جو سورہ عصر ہے اس میں تو بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ انسان کا نوع انسانی کا ایک ایک فرد, ایک ایک گروہ اور ایک ایک قوم جو ہے, حتیٰ کہ پوری دنیا کے انسان جو ہیں خسارے میں ہیں. اگر اس کے افراد جو ہیں افرادوں میں ایمان اور عمل صالح نہ ہو اور اس کے معاشرے میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج عام نہ ہو
تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتاتے ہیں کہ ان کے لیے پھر تباہی ہی تباہی ہے، بہت خرابی، وہ لوگ خسارے میں ہو جائیں گے جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے۔ ان کے بعد پھر سورہ ہمزہ آتی ہے جس میں جاہلیت کی سرداری کا ایک نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے یہ گویا سوال رکھ دیا گیا کہ یہ کردار آخر خسارے کا باعث کیوں ہے، اور اسی سے ہم اس سورہ کو سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگ بھی سوچیں اس بارے میں کہ جو کیریکٹر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں اس کا خسارہ کیوں ہے، کہ یعنی کہ اس کا اتنی بڑی سزا کیوں اس کو دی جا رہی ہے، اور وہ ہم ابھی اس سورہ میں ہی دیکھتے ہیں کہ کیا سزا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلا ہی لفظ آپ دیکھ لیں، ویلن۔ تو ویل جو ہے وہ کہتے ہیں تباہی کو، بہت بڑی تباہی، بربادی، اور ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے ویل۔ لی کلی، ہر اس کے لیے جو، کون جو یہ کام کرے گا، جو آگے بتائے جا رہے ہیں، ہمزۃ لمزہ، یہ دو کام جو بندہ کرے گا تو اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے۔ اب ہمزہ کا مطلب تو آپ دیکھیں کہ عیب جوئی ہے، لمزہ کا مطلب ہے جیسے آپ نے کسی کی غیبت کر دی، الزام لگا دیا۔ بیسکلی یہ دونوں ورڈ ویری سملر، ان کے معنی بہت ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بھی چیز کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان میں کچھ ڈفرینس ہے۔ عام زبان میں یہ ملتے جلتے ایک ہی تقریباً ان کے آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ الگ بتائے گئے ہیں تو ان کا ہم پھر اب تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ کیا تھوڑا سا وہ ڈفرینس ہے اس میں۔ ہمزہ کا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمزہ جو ہوتا ہے نا، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی نوکدار چیز سے دوسرے بندے کو ٹچ کریں، پوک کرنا اس کو، کوئی بھی، اٹ کوڈ بی نیڈل، ایک نیل ہو سکتا ہے، ایک ایرو ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو آگے سے پوائنٹی ہے، آپ اس چیز سے دوسرے بندے کو پوک کریں گے تو جو اس کو درد ہوگا۔ تھوڑا سا دماغ میں سوچیں کہ یہ ملتا ہے نا، میک سینس، کہ ہمزہ آپ جب دوسرے کے متعلق اس کی باتیں کرتے ہیں، جب اس کو وہ بات سنتا ہے تو اس کو دل میں درد ایسے ہی چبھتا محسوس ہوتا ہے نا انسان۔ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا، وی آل ایکسپیرینسڈ لائف میں کر چکے ہیں کہ جب ہماری کوئی بات اور ہمیں کسی تھرڈ بندے سے پتہ چلتی کہ اس نے آپ کے متعلق یہ بات کہی، یو فیل دا پین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ ایسا پین ہوتا ہے جو ایک نوکدار چیز کے چبھنے سے محسوس ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو اب ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ اچھا، اسی سے ایک وہ ورڈ ہے آپ کو یاد ہوگا، ہم نے وہ پڑھا تھا نا، ایک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ایک یہ ہے، اور ایک وہ بھی ہے جو نماز سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمزۃ الشیاطین، پڑھا نا کہ یہ وسوسے شیطان کے، یہ وہی ورڈ ہے کہ وسوسے شیطان کے جو ہے نا وہ بھی اسی سے ہی ورڈ نکلا ہے۔ وہ بھی شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایک چبھتی ہوئی چیز کی طرح انسان کو آ کے لگتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، انسان کو شیطان جو ہوتا ہے آ کے کچوکا لگاتا ہے۔ آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوئنگ یور ورک، یو آر بیزی، اپنا کام کر رہے ہیں، ایک دم سے آپ کو بیٹھے بیٹھے شیطان آپ کو کوئی بات یاد کرا دیتا ہے کہ دیکھو فلاں بندے نے تمہارے متعلق یہ بات کہی تھی، ہاں، اور آپ کو وہ یاد آ جاتی۔ جب آپ کو یاد آتی تو کیا ہوتا ہے، اوکے، آپ کا سکون غارت ہو گیا، اب آپ کا دماغ اس طرف ہی چل پڑا، اب یو فیل دا پین اگین، کہ جو آپ کو جو پہلی دفعہ ہرٹ ہوا تھا پھر آپ کو، ہاں اس نے میرے ساتھ ایسے کیا کیسے، اور پھر چونکہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے پھر آپ کو اور زیادہ پین فیل ہوتا ہے کہ بھئی میں آگے سے کچھ کر نہیں سکتی۔ تو شیطان جو ہوتا ہے نا اس طریقے سے انسان پہ وار کرتا ہے کہ آپ کے وہ ایسے پوائنٹ کرتا ہے تھوڑا سا، یعنی کہ اس چیز کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہے، اب وہ چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے اور وہ پورا دن آپ کا اس چیز کے پیچھے ہی گزر جاتا ہے، افسوس میں، دکھ میں، یا جو بھی کہہ لیں، غصے میں، غصہ بھی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ اینگر بھی آتا ہے آپ کو کہ میرے ساتھ کسی نے یہ کیا۔ تو ہمزہ جو ہے یہ بیسکلی یہ اس طرح کی جو چیز ہے نا اس کے لیے آ جاتا ہے، اور اس میں لمزہ کو آپ دیکھیں، اس کے ساتھ لمزہ ہوتا ہے عیب جوئی کرنا، کسی کے عیب اور غلطیوں کو ڈھونڈنا، یعنی کہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کو، اور یہ کس کے لیے آپ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، آپ کو جو بندہ دیکھیں جو آپ کو انوائے کرتا ہو، یا آپ فور سم ریزن کسی سے جیلسی محسوس کرتے ہو، آپ کو کوئی بندہ برا لگتا ہو،
تو آپ اس کی کوشش کریں گے کہ مجھے اس کی کوئی نہ کوئی بات بری پتہ چل جائے صحیح ایک دفعہ، اور اتنی سی معمولی سی بھی غلطی آپ اس کی اگنور نہیں کرتے. تو وہ چیز ہے کہ کسی کی غلطی بس آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ نے اس کے پیچھے ہی پڑ جانا ہے. اب اس میں دیکھیں سارے ہی عیب آ جاتے ہیں، جسمانی بھی اور اخلاقی عیب بھی اس میں آ جاتے ہیں. اب جسمانی عیب کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے دیکھیں یہ اٹس ویری کامن ان آور کلچر کہ ہمیں کسی کا قد چھوٹا ہے تو ہم اس کو اسی چیز سے یاد رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو چھوٹی سی ہے، وہ جس کا قد بڑا چھوٹا ہے، لمبی ہو تو وہ جو بڑی لمبی سی ایک آتی ہے ڈانگ کی طرح لمبی، اور وہ جو کسی موٹی ہے تو وہ جو اتنی موٹی بھینس کی طرح کی ہے. مثالیں بتا رہی ہوں. اب مجھے نہیں پتا کس طرح سے لوگوں نے یاد رکھے ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھیں اگر کسی کی آئیز میں تھوڑا سا پرابلم ہے تو اس میں بھی آپ نے عجیب طرح کے نام، کسی کے گلاسز لگے ہوئے چشماٹو نام رکھ دیں گے، اس کا بیچارے کا نام ہی وہی پڑ جانا ہے. گنجا ہے، بال اتر گئے گنجا. یہ چیزیں لمزہ کے اندر آ جاتی ہیں. اگر ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں نا مذاق میں بھی، جسٹ اس کو ایک ہم نے اس بندے کا ایک وہ اس کو ریکگنائز کرنے کی چیز بنائی بھی ہے، تو وہ شوڈنٹ بی ڈوئنگ دس. یا کوئی بھی چیز آپ ایسی جو کرتے ہیں کہ اس کے ایون پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا، اس کو منہ پہ بھی کہہ دینا کہ بھئی تمہاری تو یہ چیزیں، اس کی برائیاں نکالنی. اسی طرح اخلاقی برائیاں، یعنی کہ آپ کسی کے کیریکٹر پہ، کسی کی عادتوں کے اوپر آپ نے اس کو کہنا ہے، تو یہ لمزہ کے اندر آ جاتی ہیں. حضرت جو ابن عباس ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمزہ لمزہ کے بارے میں کہ ان کی تعریف آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کھانے والے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے ہیں، بے قصور بے عیب انسانوں میں نقص نکالنے والے ہیں. یہ وہ والے لوگ ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دو لوگ ہیں اور ان کا کیا ہے، ان کے لیے تباہی ہے پیچھے، ویلن ہے ان لوگوں کے لیے. کام صرف یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جس میں مزہ بھی بہت آتا ہے. آپ کسی کی غیبت جب کر رہے ہوتے ہیں اٹ فیلز گڈ ہے نا کہ آپ کسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ جانتا ہے، اور آپ کو کوئی بتا دے، نہیں بھی بتاتا آپ کو نہیں پتہ، لیکن اگر آپ کو کوئی بتا دے تو پھر آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی کہ میں تو ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتی تھی، میری اپنی سگی دوستیں ہوں کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی میرے پیچھے باتیں کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں جن کی سزا بہت بری ہے. اب اس میں ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ ہمزہ لمزہ کے جو الفاظ استعمال کیے گئے دونوں مل کے یہ معنی دیتے ہیں کہ یہ اس شخص کی عادت ہی بن گئی کہ وہ دوسرے کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، یعنی کہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. کسی کو دیکھ کے انگلیاں اٹھاتا ہے، کسی کے لیے آنکھوں کے اشارے کرتا ہے. یہ بھی بڑی کامن ہے، ہم پارٹیز وغیرہ میں کبھی ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ہم آنکھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بندی انٹر ہو جائے اندر تو ہم منہ سے بول نہیں سکتے کہ دیکھ لی، تو آپ آپس میں ایسے ایسے اشارے کر کے ایک دوسرے کو ایک الرٹ کر دیتے ہیں، آ گئی دیکھو. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب کرنے کے لیے جب بھی دوبارہ ایسی آپ کو ارج ہو نا اس چیز کی، تو یہ سورہ ذہن میں لے آیا کریں کہ پہلی آیت ذہن میں رکھ لیا کریں ہمیشہ، ویل لکل ہمزہ لمزہ، کہ نہیں بھئی بڑی سخت تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں. اچھا اس میں وہ بھی دیکھیں ایک آتے ہیں نا منہ پہ بھی چوٹیں کرنا، جیسے ہوتا ہے نا کہ منہ پہ مار دینی، بات کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نا منہ پہ مار دیتی وہ بندی تو ہر چیز، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کسی کے پیچھے اس کی برائیاں نہیں کرنا. اللہ کرے بیٹھے، اللہ قرآن پڑھے بیٹھ کے یہ کریں، اپنے گھر والوں کی ٹیک کیئر کریں، بس باقیوں کی فکر چھوڑ دیں. اس میں مین یہی ہے نا. آپ دیکھیں اگر آپ اپنے گھر پہ فوکسڈ رہیں گے نا، ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر پہ تو کرنا ہی ہے، لیکن ہم نے نا باہر بھی لوگوں کی خیر خبر رکھنی ہی ہوتی ہے. کسی کے گھر میں کیا لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے وہیں پہ. پھر کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے برائیاں کرنی، چغلیاں کھانی، اور پھر لگائی بجائی کر کے دوستوں کو لڑا دینا. یہ بھی بڑی کامن چیز ہے کہ آپ اس کی بات اس کو بتا کے آپس میں ان کے دل جو ہیں وہ خراب کرا دینے، بھائیوں میں پھوٹ ڈلا دینا، پھر لوگوں کے برے برے نام رکھ دینا. یہ بھی انہی کے اندر آ جاتا ہے. پھر ان پہ اب یہ بھی آپ دیکھیں اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو بہت سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھی
میں تو منہ پہ بات کر دیتی ہوں، اب چاہے کسی کو بری لگے یا نہ لگے منہ پہ بھر دیتی ہوں. مطلب آپ منہ پہ بات مار دینا. کبھی اپنے اندر یہ سوچا کریں کہ ہمارے لیے رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پہ باتیں مارتے تھے؟ آپ کو کسی کی برائی پتہ بھی ہے، ڈو یو ہیو ٹو سے اٹ؟ بہت سارے لوگوں کے سامنے اس کے منہ پہ سب کے بھئی میں دل میں کچھ نہیں رکھتی. نہیں، آپ یہ دل میں رکھیے. دوسروں کو آپ نے اتنے سارے لوگوں میں اس کی انسلٹ کر دیا آپ نے بیٹھے. یہ اٹس ناٹ گڈ ایٹیٹیوڈ. تو یہ چیزیں یہ بہادری ہے، دل میں رکھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ نہیں، جس چیز دیکھیں آپ نے اس کو بات بتانی ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کبھی اکیلے میں آپ اس کی اصلاح کے لیے بتا دیں کہ تاکہ وہ بندہ دوبارہ نہ اب بڑے مجمع میں بیٹھ کے جب آپ بات کر رہے ہیں تو خیر خواہی نہیں کر رہے، آپ اس کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں کہ وہ آپ سے خار کھانا شروع ہو جائے گا. وہ آپ کو دوبارہ اوائڈ کرے گا کہ اس کے سامنے میں نے نہیں جانا، یہ ہر ایک کے سامنے بول دیتی ہے یہ بندی. تو ایسا نہ بنے. آپ ایسے بنے کہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں آپ کے پاس بیٹھنا. آپ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے. اور سب سے برا کہتے ہیں وہ بندہ ہے کہ جس کے اخلاق کی وجہ سے بندہ اس سے ملنا چھوڑ دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ کبھی ہم ان لوگوں میں نہ ہوں کہ ہمیں لوگ اس وجہ سے ملنا چھوڑ دیں کہ اس کا اخلاق بہت برا ہے، اس سے نہیں بیٹھنا، یہ منہ پہ باتیں مارتی، منہ پہ یہ کرتی. نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں بنائے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گلو کی طرح، بیٹھ کے آپ سے بات چیت کرنا پسند کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک رول ماڈل ہیں. ان کی سیرہ سے سیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہر ماحول میں رہتے تھے، کس طرح ہر انوائرمنٹ کے اندر ہر سچویشن کو ہینڈل کرتے تھے. اچھا اب یہ دیکھیں، ہم نے یہ پڑھی نا پہلی آیت کہ ہمزہ لمزہ، یہ دو برائیاں بتائی گئی ہیں. اب اس کی آگے ایک اور چیز آگے بتائی جا رہی ہے کہ ایسے کام کون لوگ کرتے ہیں یوزلی. وہ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بتایا ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ بیسکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور خالی پھر جمع ہی نہیں کرتے. دیکھیں مال تو ہم سب جمع کرتے ہیں نا، ہمارے پاس بینک میں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، تو کیا یہ وہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ مال جمع نہیں کر سکتے؟ اب آپ اپنا مال جمع کر سکتے ہیں، آپ نے ایز لانگ ایز اس میں آپ نے لوگوں کے حق پورے کر دیے ہیں. یعنی کہ ہمارے مال میں دیکھیں حق ہوتا ہے لوگوں کا. اسی طرح آپ نے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، آپ اس مال کو سیو، تبھی تو زکوٰۃ ہے نا اس پہ کہ مال سیو ہوگا تو اس کی زکوٰۃ ہوگی. تو اس کا مطلب اٹ از الاؤڈ. اگر الاؤڈ ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ کس چیز کی؟ تو آپ نے جو پورے سال آپ نے پیسہ جمع کیا ہے اس پہ آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ حلال ہو جائے گا آپ کا مال. لیکن اس کے ساتھ اگلی چیز کیا ہے؟ خالی مال ہی جمع نہیں کرتا، گنتا رہتا ہے. اور کون گنتا ہے؟ بندہ جو کنجوس ہوتا ہے، سٹنجی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مال خرچ نہیں کر سکتے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مال گنیں گے کہ دیکھو کم تو نہیں ہو گیا، کم تو نہیں ہو گیا. دیٹ از بیڈ. مال جمع کرنا برا نہیں ہے، مال کو ہر وقت گنتے رہنا. ایک تو گننے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ جب گنیں گے تو پھر اس کا مطلب آپ سپینڈ نہیں کریں گے، وہ اللہ کی راہ میں بھی نہیں خرچ کرتے. اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیسکلی ان کی جو کوالٹی ہے یہ ان کو لے کے جاتی ہے ایروگینس کی طرف. یعنی کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں دے آر پراؤڈ، یہ اپنے پیسے کی وجہ سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں دوسرے لوگوں سے کہ چونکہ میرے پاس مال ہے اب مجھے ایک پرمیشن مل گئی ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کے اوپر نقص نکالوں، میں جس کو چاہوں جو بات کروں. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی کیریکٹر ایسے آ رہے ہوں کہ کیا اپنے ایسے دیکھیں لائف میں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. جو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کبھی بات کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں آپ کو. کبھی آپ نے کسی غریب کو اٹھ کے کسی امیر کو بات کرتے دیکھا ہے؟ غریب جہاں بھی آپ کو ملے گا ہمبل ہی ملے گا، وہ سر جھکائے ہوئے ہمبل، شرمندہ کہ پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ میں لوگ مجھے کیسا ٹریٹ کریں. امیر کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے؟ امیر ہی ہمیشہ آپ دیکھیں لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کو تحقیر کرنا، ان کو چھوٹا جاننا. کس کے بلبوتے پہ؟ دولت کے بلبوتے پہ. تو دولت کی وجہ سے ان میں جو ہوتا ہے غرور آتا ہے، اور غرور لیڈس ٹو ہمزۃ اللمزہ. اس کی وجہ سے وہ لوگوں میں پھر ان کی برائیاں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، اور جو بھی اس میں ہم نے آلریڈی پڑھ چکے کہ کیا کیا کام یہ ہمیں کرتے ہیں. اب سارا کچھ ہمیں جو پتہ چل گیا کہ مین جو ہے اس کا غرور ہے، اور غرور انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہے وہ نہیں جائے گا. اب اگلی جو آیت ہے کہ
جو بندہ گنتا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ گمان بھی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ چیز کو گنتے ہیں بار بار اس کی طرف آئیں گے، گنیں گے، بینک بیلنس چیک کرتے جائیں گے، اپنے کھول کے بینک اکاؤنٹ، اس میں اب آج کل تو آن لائن ہر چیز آ گئی، آن لائن کھول کے دیکھوں کتنا بڑھ گیا، تو یہ چیز، اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں تو دوسرے بندے کو وہ چیز کیا بتاتی ہے کہ دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ فار یو. یہ دیکھیں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جو چیز کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی زبان سے، تو وہ خود ہی سامنے والے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اس کی لائف میں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو کبھی آپ دیکھیں کہ جن ماؤں کے بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گی نا، وہ اپنے بچوں کا ہی ذکر کرتی رہیں گی. میرے بیٹے یہ کھاتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے جاتے ہیں، یہ اتنے بجے اٹھتے ہیں، یہ اتنے بجے. خاص طور پہ جو چھوٹے بیبیز جب ہوتے ہیں نا، تو ماں کی صبح ہی اس سے ہوتی ہے، شام ہی اس سے ہوتی ہے، وہ ہر بات اپنے بچے سے ہی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ سے بہت لو ہے تو آپ دیکھیں تھوڑی دیر بعد آپ بات میں ذکر کریں گے. اسی طرح اگر آپ کو اللہ سے لو ہے، آپ کسی بھی محفل میں بیٹھ جائیں گے نا، آپ تھوڑی دیر کے بعد گھوم پھر کے اللہ کا ذکر لے آئیں گے. اور اگر ایسا ہم میں سے کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں سے ہوں کہ جہاں بھی بیٹھیں، جس گیدرنگ میں کوئی نہ کوئی اللہ کی بات کر دیں اندر. اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایسی چیزوں میں آپ کو ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں اللہ کو. خوشی کے موقعوں پہ آپ شادیوں، کہاں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے. تو اگر آپ اس میں ساتھ والے کو بیٹھے، کوئی ایسی کوئی قادی کہ دوسرا آپ کو دیکھ کے نا کہتے ہیں ولی اللہ، آپ کو پتہ ہے کون ہوتے ہیں ولی اللہ؟ ہم ورڈ سنتے ہیں نا، بہت کامن ہے. کون ہوتا ہے ولی اللہ؟ ولی اللہ، اللہ کا دوست کہتے یہ بیسکلی نا. لیکن کہتے ہیں ولی اللہ بیسکلی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آ جائے. دیٹ از ولی اللہ. کہ آپ کو دیکھ کر اگر کسی کو اللہ کی یاد آ جائے تو ولی اللہ وہ ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہوں کہ جہاں بھی بیٹھیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اس رب کو یاد کریں کہ واقعی جب بھی اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی اچھی بات سننے کو ملتی ہے. ایسا ایٹیٹیوڈ کر لیں اپنا انشاءاللہ کہ ہر جگہ ایسے ہی ہوں. اچھا، اب اس میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ مال کا ہم نے دیکھا وہ مال جمع کرتا ہے. اب خالی جمع ہی نہیں کر کے رکھتا، وہ کچھ تو خیال کرتا ہوگا نا جب وہ جمع کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا خیال کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل کا حال جانتے ہیں. آیت نمبر 3 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے. اس میں 2 باتیں آ جاتی ہیں. کیا وہ گمان کرتا ہے؟ ادھر تو وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال میرا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. دوسرا وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کو ایک ایٹرنل لائف دے گا. اب ایٹرنل لائف مین وہ نہیں ہے کہ جو ایکچوئل ایٹرنل لائف ہے. اٹ مینس کہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، کہ یہ مال کی وجہ سے میرا دنیا میں نام ہوگا. تو یعنی کہ آپ کے پاس مال ہوگا تو پھر آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا نام باقی رہے گا. دس از واٹ ہی از تھنکنگ کہ یہ مال جو ہے مجھے دنیا میں عزت دلائے گا، پھر بعد میں رہتے وقت تک بھی لوگ مجھے یاد کریں گے بڑا مالدار بندہ تھا، بڑی اس کی رسپیکٹ ہے، یہ ہے. دس از واٹ ہی از تھنکنگ کہ میں یہ مال جمع کروں گا تو یہ مال جو ہے مجھے لائف میں بہت زیادہ عزت بھی دے گا اور لوگ مجھے ہمیشہ اس کی وجہ سے یاد کریں گے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس مال کی وجہ سے کوئی بندہ میرے آگے کبھی بولنے کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اس باقی سب تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، میں سب سے ٹاپ پہ ہوں. تو میں جس کو چاہوں ڈانٹ دوں، مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا. اور جس کو بھی چاہے وہ اس کو دبا دے اپنے پیسے کے گھمنڈ کی وجہ سے کہ میں بہت امیر ہوں، اور جس کو چاہے خرید لے پیسے سے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور جس کو چاہے دبا سکتا ہے، جس کو چاہے خرید لیتا ہے. اب وہ جس کو چاہے جو کہے اس کو ماننا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں، اور یہ چیز ہمیں بتا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں. پھر اس کے آگے دیکھیں بڑی ایک سخت قسم کی آیت ہے. ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ کلا، ہرگز نہیں، کہ جو وہ یہ گمان کر رہا ہے نا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. لیُنبذنَّ، اس کا دیکھیں یہ عربی کا لفظ ہے، یہ اس سے نکلا ہے نبض سے. اس کو عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر جان کے پھینک دینا.
جیسے گاربیج کہہ لیں آپ کہ گاربیج ہمارے پاس کوئی گندا کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کو سنبھال کے تو نہیں رکھیں گے نا, آپ اس کو یہی ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی واز تھنکنگ, میں بولنا نہیں چاہ رہی تھی پر ایگزیکٹلی اس کو آپ کیا کریں گے, آپ اسی وقت پکڑ کے زور سے پھینکتے ہیں سائڈ پہ کیونکہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ. تو کوئی بھی چیزیں جو گندی ہیں کہ یہ مطلب جو ہے نا اس کا وہ اس ورڈ کا معنی کسی بھی چیز کو حقیر سمجھ کے اس کو پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. with disgust, like ew, nasty, throw it away. یا کہ وہ اتنی بھی ہوگی کہ اس کو ڈسکس کرنا بھی اللہ تعالیٰ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ نا وہ پھر جو ورڈ یوز کیا ہے الحطمہ, تو حطمہ جو ہے یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روند دینا, کرش کر دینا, یعنی کہ اس کے جیسے آپ کہتے ہیں نا بلڈوزر چلا دینا اوپر, تو بلڈوزر کے نیچے جب گھر آتے ہیں وہ گھروں پہ چلاتے ہیں, گھر کا کیا حال ہوتا ہے, تباہ ہو جاتی ہے ہر چیز. تو حطمہ مین جہنم ایسی چیز ہوگی کہ جس میں جو بھی چیز اندر ڈالی جائے گی وہ کرش ہو جائے گی, رون دی جائے گی, ریزہ ریزہ کر دینا, پاش پاش کر دینا, کسی چیز کو رگڑ کے رکھ دینا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور اب جو مال ہوگا جس کو وہ جمع کرتا رہا, اس مال کی وجہ سے جو غرور اس میں آیا ہے اور لوگوں سے زیادتی کرتا پھر رہا تھا, وہ اس سارے معاملے کی وجہ سے اس کو اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں اگلا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, یہ کیوں کہا گیا ہے, اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی بتا سکتے تھے, اللہ تعالیٰ حطمہ کا جس آگے کہہ دیتے سیدھا بتا دیتے. آپ خود سوچیں, یہ سورہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے, یہ درمیان میں ایک کیا آیا ہے, اٹس اے کوسچن. جب آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں اور آپ سے ایک دم سے سڈنلی وہاں پہ کوئی بندہ کوسچن کر لے سب کے لیے, تو آپ کا کیا ہوگا, آپ آپس میں گپیں لگا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایک دم سے کوئی بندہ کو کوسچن ریز کر دیتا ہے تو آپ سارے الرٹ ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا, کیا پوچھا, کیوں, الرٹ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سٹائل ہے بتانے کا ہمیں قرآن میں الحمدللہ. اس اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انسان کو بتاتے ہیں کہ بات سمجھ آ جائے. انسان اگر اس کا ابھی اٹینشن سپین ختم ہونے لگا ہے نا تو ایک دم سے کوسچن آ جاتا تاکہ بندہ سوچے کہ واقعی حطمہ ہے کیا چیز جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا جانو حطمہ کیا ہے. پھر اللہ خود ہی آنسر بتا رہے ہیں آگے آیت نمبر 6 میں, نار اللہ, اللہ کی آگ ہے, اور وہ بھی خالی آگ ہی نہیں ہے, وہ ایسی آگ ہے الموقدہ جو بھڑکائی ہوئی ہے, یعنی کہ وہ آلریڈی بھڑک چکی ہے. یہ نہیں ہے کہ لکھا نہیں کہ بھڑکائی جائے گی جب قیامت کا وقت آئے, اٹس آلریڈی دیئر, اور ابھی بھی وہ ہے, جل رہی ہے, بھڑکائی جا رہی ہے, بہت زیادہ گرم ہے. تو وہ اللہ کی آگ ہے. اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز کیا ہے, یہ والی جو جگہ ہے نا, یہاں پہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنی آگ کا ذکر نہیں کیا کہ جہنم کی آگ کو اللہ نے اللہ کی آگ کہا ہو. تو یہ فرسٹ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا نار اللہ, یہ جو ورڈ ہے نا نار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آگ کے ساتھ اپنی سے ریفر کیا کہ میری آگ, اللہ کی آگ ہے یہ. اور اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کر کے کیا بتانے کی غرض ہے کہ اس کی ہولناکی کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ پھر کتنی سخت ہوگی کہ جس کو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اس نے بنائی ہے. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی دولت اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنی سخت نفرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور کتنے غصے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص آگ کہا ہے کہ جس میں وہ پھینکے جائیں گے. اور وہ آلریڈی جیسے میں نے بتایا تھا کہ آلریڈی بھڑکائی جا چکی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں, اب اس جو آگ ہے نا اس کی خصوصیت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ آگ کیسی ہوگی, التی
تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہوگی جو چڑھ جائے گی دلوں تک. تطلع جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھ جانا، اور بیسکلی یہ ورڈ ہے طلع سے، جس کے معنی چڑھنا، اوپر پہنچ جانا، اور اس کے دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک باخبر ہونا اور اطلاع پانے کے بھی. اطلاع تو ہماری لینگویج میں بھی ہے، اطلاع دینا کسی کو، اسی سے ہی یہ بھی ورڈ ہے. اب یہ جو افئدہ ہے نا، یہ فؤاد سے ہے. فؤاد کا مطلب ہوتا ہے دل. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فؤاد کا جو ہے نا، یہ ایک اس کے ایکچوئل معنی میں نہیں ہے. کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے یہ اچھا میں اس کی طرف بعد میں آتی ہوں. پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دل کا ذکر کیوں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ جب آگ چڑھے گی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ باقی جسم پریزرو ہو جائے گا، تو کیا وہ آگ صرف دل پہ جائے گی؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ سوچیں، کیونکہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دل کا ذکر کیوں کیا. وائی اٹس اونلی ہارٹ؟ جبکہ آگ جب لگے گی تو آپ کا جسم بھی تو جلے گا نا ساتھ میں. صرف ہارٹ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے ہارٹ ہی کیوں کہا ہے کہ الافئدہ؟ بات کرتے ہیں ہمارا دل ایسے کرتا ہے، گھبرانے لگتا مطلب دل سے ہی کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا یا میرا دل، کیونکہ ہمزہ لمزہ کہاں سے آتا ہے؟ دل سے. انسان غیبت کسی کی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کے دل میں کسی کو برا جانتے ہیں. یہ دل کی بیماریاں ہیں. یہ ہماری جو بیماریاں بیسکلی جو ہیں یہ دل سے اٹھتی ہیں. ہم دل میں کسی سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل کو مینشن کرنا یہاں پہ ضروری سمجھا ہے کہ یہ دل ہی تو ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں انسان جمع کر کر کے رکھتا ہے. اور جو کسی کے دیکھیں عیب ڈھونڈنا، لان تان کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ جب ہمارے دل میں ہوتی ہے تو ہی تو منہ سے نکلتی ہے نا یہ چیز. کسی کو دل میں آپ برا جانتے ہیں. دوسری بات اس میں یہی کہ یہ ساری چیزیں چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس دن پھر انسان کے جو ہے دل تک یہ آگ جب اٹھے گی تو یہ ساری چیزیں اس کی جو اندر جل جائیں گی. اور دل میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ انسان کے جذبات، خواہشات اور جو ہوتی ہیں یہ ساری انسان کا ارادہ دل میں ہی آتا نا. میں کہتی ہوں میرا یہ دل کر رہا ہے کھانے کو، میرا یہ وہاں جانے کو دل کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں تو وہ دل سے ہی ساری دیکھیں آپ کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ اٹھتی ہیں. تو دلوں تک اس آگ کے پہنچنے کا ایک مطلب یہ کہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، فاسد عقائد، ناپاک خواہشات، جذبات، خبیث نیتوں اور ارادوں کا مرکز ہے جو جگہ. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق اور غیر مستحق دونوں کو جلا دے. دنیا میں تو آپ دیکھیں ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو کوئی بھی طرح کے لوگ ہیں سب اندر جل جاتے ہیں، جو ڈیزرونگ ہے نہیں بھی ڈیزرونگ وہ بھی جل جاتے ہیں. جبکہ یہ وہ ہے جو ایک ایک مجرم کے دل تک پہنچ کر اس کے جرم کی نوعیت معلوم کرے گی اور ہر ایک کو اس کے حساب کے مطابق عذاب دے گی. آیت نمبر 8 دیکھیں. انہا علیہم مؤصدہ، اب بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. جو ورڈ ہے نا مؤصدہ، اس کا ایکچول جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جانوروں کو قابو کرنے کی چیز. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کبھی فارم ہاؤسز دیکھے ہوں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس بڑی بڑی لینڈ ہوتی ہے، پھر ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں. جب جانور ہوتے ہیں تو ان کو ایک ایریے کے اندر سیکلوڈ کرنے کے لیے فینس لگی ہوئی ہوتی ہے، باڑ کہتے ہیں نا اردو میں. فینس ہوتی ہے اور وہ فینس اتنی اونچی ہوتی ہے جس سے وہ جانور پھلانگ کے باہر نہ جا سکیں. وہ جو احاطہ کیا ہوتا ہے اس چیز نے، یا وہ فینس جو ہوتی ہے مؤصدہ ہوتی ہے کہ وہ ان جانوروں کو اندر ایک ہی جگہ میں قابو رکھتی کہ جانور وہاں سے نکل کے بھاگ نہیں سکتے. دوسری چیز اس کے اندر معنی ہے کہ یہ بھی اس میں آتا ہے کہ کسی چیز کو الٹا کر کے رکھ دینا. اور اولڈ ٹائمز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں وغیرہ میں لوگ کیا کرتے تھے، کبھی آپ دیکھیں ان کے برتن جو ہوتے تھے دھو کے الٹے کر دیتے تھے سارے تاکہ اوپر ڈسٹ نہ پڑے. تو کسی چیز کو الٹا کر کے رکھ دینا یہ بھی معنی اس میں آ جاتا ہے. جیسے برتن، گلاس، کوئی بھی چیز. جیسے اسی طرح ڈرم ہے، ڈرم کو الٹا کر دینا. تو یہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ آگ کی، کہ وہ آگ جو ہے وہ اوپر الٹی کر کے رکھ دی جائے گی.
اب ہمیں نہیں پتہ کیسے رکھی جائے گی, اللہ نوز دا بیسٹ. لیکن ہم اس کو ایک تھوڑی سی مثال کے ساتھ ایک اپنے دماغوں کے لیے, کیونکہ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں اور ہم چونکہ اس دنیا سے فیملیئر ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اللہ کی تو باتیں غائب کی باتیں ہیں. آپ سوچیں کہ اگر انسان گاڑی میں ہو, اب آج کل تو وہ گاڑیاں آ گئی, الیکٹرک گاڑیاں ہیں کہ جو ہر چیز بٹن سے ہی چلتی ہے. اب ایسی گاڑی کہ اس میں آپ کی گاڑی لاک ہو جائے اور گاڑی میں آگ لگ جائے, اب آپ اس کے دروازے نہیں کھول سکیں گے, آپ اندر سٹک ہو گئے اور اس پہ آگ لگ گئی ہے. تو جسٹ امیجن دیٹ کہ یہ جو بات آگ کی جا رہی کہ اس طرح انسان ہوں گے اور وہ ان کے اوپر ڈال دی جائے گی اور انکلوزڈ ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ جسٹ اوپر سے کولے پھینک کے جا رہے ہیں, کوئی وہ ایسی چیز ہوگی کہ جو ان کے اوپر اوندھی کر کے ڈال دی جائے گی اور وہ آگ ہوگی ساری اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ انسان باز آ جائے, ابھی بھی وقت ہے, باز آ جائے. پھر خالی یہی نہیں ہوگا, اگلی آیت میں دیکھ لیں آخری والی میں کیا بتایا جا رہا ہے, فی عمدن, اس میں ستون بھی ہوں گے, ممددہ, بڑے بڑے. اب یہ جو بڑے بڑے ستونوں کی بات آ رہی ہے نا, تو اس میں بھی دو چیزیں کہتے ہیں آتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں ادھر یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر, یعنی کہ پہلے ان کو اندر ڈال, جسٹ لائک اوون, کہ اوون میں آپ نے اندر بندے کو ڈال کے دروازہ بند کر دیا اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے ستون گاڑ دیے جائیں گے کہ اب وہ دروازہ کبھی کھل نہ سکے. دوسرا معنی یہ کہ یہ جو مجرم ہیں یہ اونچے اونچے ستونوں کے ساتھ بندے ہوں گے اور اوپر سے آگ ڈالی جائے گی ان کے. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, واللہ عالم کہ کون سا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے. تھوڑی سی اب اس میں سوچنے کی بات کہ آپ دیکھیں کہ اس سورہ میں آپ کو بہت اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب کا پتہ چلا ہے کہ وہ آگ کی اللہ تعالیٰ نے خالی ایک آگ ہی نہیں بتائی, آگ کی ڈسکرپشن بھی دی ہے. لیکن کہیں آپ کو یہ ملا اس سورہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ لوگ جو یہ نہیں کرتے, یہ کس چیز پہ اتنے بڑے سزا کا بولا گیا؟ اس میں اللہ نے تو کوئی بھی چیز اخلاقی عیبوں پر, جو آپ کی ایک سوسائٹی میں آپ کا رہنا ہے لوگوں کے ساتھ, جو آپ کی سوشل انٹریکشن ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول, اس کے اوپر یہ ساری سورہ میں بات آئی کہ اتنے بڑے بڑی سزا جو ملی کس کو, صرف اس سے. اب اس سے پہلے جو والی جو سورہ عصر ہے اس کے اندر جو دیکھیں وہ ختم ہوئی, ابھی ہم نے اس دیکھا تھا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, یعنی کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بھی کمیونٹی ورک میں آتی ہیں کہ آپ وصیت کرو دوسرے لوگوں کو کہ وہ کیا کریں, حق پہ کھڑے ہوں اور صبر کریں. یعنی کہ ان کو جب آپ اس چیز کی تلقین کرو اور اس کے فوراً بعد اب دیکھیں یہ سورہ جیسے آئی ہے یہاں پہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں پہ لعن طعن نہ کرو. کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جب ہم لوگوں کو نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا, ہم اب تھوڑا سا دین میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا کام کیا بن جاتا ہے کہ پھر ہم وہ پولیس مین بن جاتے ہیں, پھر ہم ڈنڈے لے کے پوری فیملی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بھئی میں نے تو یہ پڑھ لیا ہے, اب میں نے ہر ایک کو سیدھا کرنا ہے اس ڈنڈے کے ساتھ. اب اس میں آپ ان کی نصیحت کرتے کرتے آپ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ جس میں آپ تانوں پہ اتر آتے ہیں. اٹ از ویری کامن کہ ہم ان کو پھر تانے دے, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ, دیکھو یہ تو میں تو یہ بھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی, یہ کیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں, دیکھو تو حجاب ہی نہیں لیتی. اب میں اس میں ہمیشہ مجھے یہی آتا ہے کہ ایک وقت اپنا بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہم بھی کبھی ایسے ٹائم میں تھے کہ جب ہم نہیں کرتے تھے. تو اب اگر کوئی نہیں کرتا آپ اس کو برا نہ کہیں, ہو سکتا ہے اس تک یہ بات نہ پہنچی ہو, اس کو کوئی بتانے والا نہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں تڑپ ہو, وہ آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں گے اور وہ کر لے گی. تو نیور سے بیڈ ٹو اینی پرسن, آپ اس کو اکیلے میں پیار سے سمجھائیں. حکمت از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کرنی, ایسا نہ ہو کہ آپ تانوں پر اتر آئیں اس کے ساتھ ہی, پھر اس کے ساتھ اس کو بری چیزوں سے کہ تو پتہ نہیں کیسے مومن لوگ ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں. ایسی باتیں مت کریں
کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے وہ دل میں اللہ سے زیادہ قریب ہو ہماری بنسبت. تو کبھی بھی کسی بندے کے بعد آپ کسی بندے کے بارے میں جج نہ کریں اس کو. اپنی طرف سے اگر آپ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہ رہے ہیں، خیر خواہی کا طریقہ اپنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں، وہ کبھی بھی لوگوں کے عیب اچھال چھال کے اس کی اصلاح نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ لوگوں کو اکیلے میں، تنہائی میں ان کی اصلاح کرتے تھے. اور ہم نے خیر خواہی بھی اب لوگوں کی کرنی ہے نا، ہمدردی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور احسن طریقے سے دوسرے کو ایسی بات کرنی کہ جس بات میں کڑواہٹ نہ ہو، لہجہ میٹھا رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آتا نا کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا تو لوگ ان کی بات سنتے تھے. اگر ان کا اخلاق برا ہوتا تو کبھی بھی وہ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. تو ہمیں بھی یہ، ہم پہ سب پہ فرض ہے کہ ہم نے اپنے دین کو آگے لے کر چلنا ہے. اب یہی جو آپ دیکھیں تو جو تبلیغ ہوتی ہے آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اپنا بیہیویئر، اپنی چیزیں اتنی اچھی کریں اور پیار سے کرائیں، بچے کے کریں. ہم جب بچے کے پیچھے ڈنڈے لے کے پڑ جاتے ہیں نا، آپ کے بچے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں. ان کو لائیں اسلام کی طرف، پیار سے لے کے آئیں، اللہ کی محبت کریٹ کریں دل میں. ان کو بچے نہ کہیں اٹھو نماز پڑھو، اٹھو ان کو یہ بتائیں نماز پڑھنی کیوں ہے. دے نیڈ ٹو نو دا ریزن. آج کل کے بچے لاجک پہ چلتے ہیں. آپ ان کو بس بتائی جائیں گے، وہ اندھی تقلید نہیں کر رہے ہوتے، ایک جو بلائنڈ فولڈنگ ہوتی ہے جیسے. ان کو ریزن چاہیے ہوتے ہیں. آپ ریزن نہیں دیں گے نا تو ریزن کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ انکل گوگل سے. پھر وہ گوگل میں سرچ کر کے پھر جو الٹی سیدھی کو بات ان کو پتہ چلے گی وہ اس پہ بلیو کریں. اسی لیے آج کل کے بچے کنفیوزڈ ہیں. بہت سے لوگ آپ کو کنفیوز ملیں گے کیونکہ ان کے پاس آنسر نہیں ہے اپنی چیزوں کے. تو آپ اللہ کی محبت کسی کے دل میں ڈال دیں، وہ باقی کام خود ہی کرنے لگ جائے گا. اللہ کے قریب لے کے آئیں. اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اصل اس طرح کے رویے کی ریزن کیا ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو دوسرے سے اوپر سمجھنا، بڑائی اپنے اندر جاننا، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے انڈر آؤں، میرے پاس تو خود بہت پیسہ ہے، میں اتنی خوبصورت، میں تو نہیں، کہ مجھے کہہ کے گئی، اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس نے مجھے کہہ دیا، میں اتنی امیر، میں یہ چیزیں نکال دیں. اور ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کرے، آگے پلٹ کے اس کو جواب نہ دیں اس طرح سے. آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، قیامت کے دن بندے کو معاف کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.